آج میرے شوہر کو دبئی گئے پورے 2 سال گزر گئے تھے۔ میں اپنے ساس سسر اور نندوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے دیور بھی تھے جو یہیں کام کرتے۔ میرا شوہر تو دبئی جا کر مجھے بھول ہی گیا اور وہ یہاں سے پیسے کمانے کے لیے دبئی گیا تھا، مگر اس نے پچھلے 1 سال سے کوئی روپیہ نہیں بھیجا اور میں اپنی ساس سسر کے رحم و کرم پر تھی۔ میرا ایک بیٹا بھی تھا جو ابھی بہت چھوٹا سا تھا۔ میرے سسر ایک گورنمنٹ ملازم تھے اور میری ساس بہت سخت تھی، اپنے ناک پر مکھی بھی نہ بیٹھنے دیتی۔ ساری بہوؤں پر دن رات حکم چلانا اور اپنے کام کروانا، بس یہی کام آتا۔ ادھر میرا یہ حال تھا کہ میں 1 نمبر کی ڈرپوک۔ تعلیم تو میری میٹرک تک تھی، لیکن والدین بے وقت وفات کے سبب میری خالہ نے مجھے پالا تھا، اسی لیے میری شخصیت میں ڈر اور خوف نمایاں تھا۔ میری ساس کے گھر میں 3 کمرے تھے، ایک میں ساس سسر، دوسرے میں دونوں جیٹ اور تیسرا کمرہ جو میرے پاس تھا اب وہ مجھ سے خالی کروا لیا گیا تھا اور مجھے برآمدے میں ایک چارپائی کی جگہ دے دی گئی تھی۔ 2 وقت کا کھانا پکتا تو لنگر کی طرح، سب ٹوٹ پڑتے، کبھی مجھے ملتا تو کبھی نہیں۔ اوپر سے یہ طعنے سننے پڑتے، تیرا میاں کون سا کماتا ہے، اور جواب میں مجھ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ وہ دبئی تو کام کے لیے گیا تھا، مگر اس نے 1 روپیہ بھی یہاں نہیں بھیجا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ دبئی جاتے وقت میرے شوہر نے شفقت سے مجھے تسلی دی اور وہاں جا کر اتنی محنت کروں گا، تمہارے سارے خواب پورے کروں گا، ایک بڑا گھر بناؤں گا تمہارے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اس میں تم راج کرو گی، اچھے اچھے کپڑے لاؤں گا تمہارے لیے، دیکھنا چند سالوں میں ہی ہماری زندگی جنت بن جائے گی اور تم ملکہ بن کر رہو گی۔ اس وقت تو میں بہت خوش تھی، مگر اس کے جانے کے بعد مجھ پر یہاں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، دن گزرتے جا رہے تھے اور میری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس عالم میں بڑی پریشانی یہ تھی کہ شوکت کی کوئی خیر و خبر نہیں تھی۔ ادھر میرے چھوٹے دیور کی شادی پر مجھ سے کمرہ خالی کروا کر اسے دے دیا گیا تھا۔ میں اس وقت بہت روئی تھی۔ میں نے کہا تھا، اماں میں کہاں سوؤں گی اور میرے بچے کہاں رہیں گے؟ اماں بیچارگی سے برآمدہ کس کے لیے ہے؟ یہاں سب پڑے ہیں، تم بھی یہاں پڑے۔ ساس نے بے پرواہی سے جواب دیا، تو سلائی کر لیتی اور اس نے اپنا بوجھ خود اٹھا لیتی، لیکن اس کے باوجود ساس طعنے دیتی تو خالہ جنہوں نے میری شادی کی، مجھے پالا پوسا، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، پلٹ کر جانے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ گھر میں بہت سارے افراد تھے، سب کا کھانا پکاتی ساس، نندیں، دیورانیاں، جیٹھانیاں آرام کرتے گھومنے نکل جاتے۔ ایک دن بیٹے کو بخار تھا، جس کی وجہ سے روٹی نہیں پکا سکی، بس تو قیامت ہی آ گئی۔ ساس نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا، مفت خور، نمک حرام، تجھے ہم روٹی دیتے ہیں۔ ساس مجھے طعنے دے رہی تھی، حالانکہ میں سلائی کر کے اپنا بچے کا خرچہ پورا کرتی تھی۔ ساس نے تو بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا، مگر آج مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں پھٹ پڑی۔ اماں، ریحان کو تم اپنے میکے سے تو نہیں لائی تھی نا؟ یہ تو تمہاری نسل ہے، اور سب گھر والوں کا کھانا پکاتی ہوں، سلائی کرتی ہوں، تم بھی جو کچھ احساس کرو۔ میرا آج ریحان کو بخار ہو رہا ہے، اس لیے روٹی نہیں پکا سکی، تو آپ نے مجھے طعنے دینا شروع کر دیے، جواب دیتی ہے۔ ساس کا زناٹے دار تھپڑ منہ پر پڑا۔ اس وقت سسر بھی گھر میں تھے، انہوں نے بھی یہ جملہ سن لیا۔ میرا وجود سب کے لیے کانٹا تھا، یہ بہترین بہانہ تھا مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، اور سب نے مل کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میری جیٹھانی نے میرا بستر اور سامان بھی گھر سے باہر پھینک دیا، بچے کو گود میں لیے سامان کے پاس حیران و پریشان کھڑی تھی۔ پھر میں نے رکشے میں بیٹھ کر رحمت کالونی روانہ ہو گئی، جہاں 1-2 پار کے رشتے دار رہتے تھے۔ ان کے گھر پہنچی تو انہوں نے سٹ مہری سے میرا استقبال کیا۔ رات ہو چکی تھی۔ میری میزبانی نے صاف الفاظوں میں کہا تھا کہ میرے شوہر اس طرح باتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں، رات گزار لو لیکن صبح اپنا بندوبست کر لینا۔ یہاں بھی قیام کے لیے برآمدہ نہیں تھا۔ اس رات بلا کسی سردی تھی اور اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ لے کر تھرتھراتی رہی۔ کھانے کے لیے بھی اس نے رسماً پوچھا، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ ہاں، محلے کی دکان سے بسکٹ کا ایک پیکٹ اور کچھ کھانے کی چیزیں لے لی تھی، جنہیں کھا کر بچے کو لے کر بستر میں سو گئی۔ بستر میرا اپنا تھا۔ رات بھر آنے والی صبح کے بارے میں سوچتی رہی، اگلی جائے پناہ کیا ہوگی۔ ہر عزیز کے بارے میں سوچ ڈالا، کہیں جائے پناہ نہ ملی۔ میں سوچتی رہی اور روتی رہی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میرا خیال روبی باجی کا آیا۔
ان سے میری سلام دعا تھی اور یہیں پاس رہتی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنا بستر لپیٹا تھا، میری میزبان کے بچے بھی اٹھ گئے تھے اور کمروں کا دروازہ کھل گیا۔ میں نے سامان لپیٹ کر ایک طرف رکھا اور اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا کر روبی باجی کے گھر کا راستہ لیا۔ وہاں پہنچی تو وہ بہت اچھی طرح ملی۔ میں نے اپنے حالات کو بتایا، انہوں نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی پریشان نہ ہو، یہاں ایک مکان خالی ہے، اسے کرائے پر لے لیتے ہیں، کچھ پیسے تو ہے نا تمہارے پاس؟ ہاں کچھ روپے ہیں، میں اپنے کپڑوں میں چھپا کر رکھے تھے، بس بڑی مشکل تو حل ہو گئی۔ دوسری اچھی بات یہ تھی کہ محلے میں گارمنٹس کا کارخانہ ہے، کوشش کرتی ہوں کہ تمہارے گھر پر کوئی کام مل جائے۔ روبی باجی مجھے لے کر مکان دکھانے چلی گئی، مگر وہ کرایہ پر لگ چکا تھا، لیکن ایک اور مکان خالی تھا جس کے مالک ذرا سخت مزاج قسم کے تھے۔ ایک کمرہ، کچن اور واش روم بنا ہوا تھا، صحن کچا تھا، لیکن اس پر پریشانی میں مجھ میں یہ مکان کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے 1 ماہ کا کرایہ ایڈوانس دے دیا اور گھر کی چابی لے لی، اور روبی باجی نے کارخانے میں بات کروائی اور ایک سلائی مشین بھی دلوا دی۔ کام بہت ہے، جتنا کرو گی پیسے ملیں گے۔ ان کی باتوں سے اطمینان کی لہر میرے دل میں سرسرایت کر گئی۔ روبی باجی کے دل میں مشکور تھی اور میں اپنے بوریا بستر سمیٹ کر اس گھر میں شفٹ ہو گئی۔ میرا بیٹا اس وقت 2 سال کا تھا۔ میں نے کمرے کے کونے میں بستر بچھایا، پرس میں ایک کاغذ قلم تھا، اسے نکال کر ضروری سامان کی لسٹ بنائی۔ بیٹے کے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اس کا بھوک سے برا حال تھا۔ بس بیٹا ابھی کھانا بناتی ہوں۔ بازار کے قریب تھا، بچے کو لے کر میری ضروری چیزیں، راشن، ایک وقت کا سالن روٹی خرید لائی، بیٹے کو دودھ دیا، تھوڑا سا کھانا خود کھایا، اور جبکہ ریحان کو اپنی توتلی زبان میں پوچھا تو آپ یہاں رہیں گے، دادی کے گھر نہیں جائیں گے، تو میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس محلے میں گیس تمام گھروں میں تھی، لیکن میرے گھر میں نہیں تھی۔ مکان مالک نے انکار کر دیا تھا، اس لیے اپنا سلنڈر جلانا پڑتا۔ لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ سلائی کے پیسے اچھے مل جاتے، حالانکہ کپڑے سی کر تھک کر برا حال ہو جاتا، لیکن جب پیسے ملتے تو ساری تھکن دور ہو جاتی۔ جب کوئی شریف عورت اکیلی ہوتی ہے تو اسے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ میں بھی بہت احتیاط کرتی، اکثر محلے کی عورتیں دروازے پر کھڑی ہو کر باتیں کرتی تو میرا بھی دل چاہتا کہ سب سے ہنس کر بولوں، لیکن ایسا نہ کرتی۔ سوچتی کہ ان کے گھروں میں مرد ہیں، جبکہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں۔ یہاں محنت تو بہت تھی، لیکن اتنی محنت کے بعد کھانا پکاتی تو سکون سے کھا بھی لیتی تھی، اور بیٹے کو بھی دودھ اور غذائیں بھی اللہ دے رہا تھا۔ سسرال کے ظلم سے میری جان چھوٹی تھی، لیکن رات کی تنہائی سے ڈر لگتا، اپنے شوہر شوکت کا خیال آتا کہ پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے۔ ریحان روز پوچھتا میرے بابا کب آئیں گے، میں ہنس کر کہتی وہ تمہارے لیے چیزیں لینے گئے ہیں، اچھے اچھے کھلونے اور سوٹ بھی لائیں گے، اسے بہلاتی رہتی۔ وقت گزرتا رہا اور ریحان 4 سال کا ہو گیا۔ اب تو قریبی اسکول میں نے ریحان کا داخلہ بھی کروا دیا۔ جس دن ریحان کا اسکول میں داخل ہوا تھا اس دن بہت روئی، مجھے شوکت کی بہت یاد آئی۔ ان کا گھر یہاں سے بہت دور تھا، وہاں جانا نہ صرف مشکل بلکہ خطرے سے خالی نہ تھا۔ دل بہت چاہتا تھا کہ جا کر پتہ کروں ان کی خیر خبر آئی ہے یا نہیں، کیا پتہ شوکت کس حالت میں ہوں گے۔ میرا دل بہت پریشان تھا۔ میرے گھر کے سامنے ایک فیملی رہتی تھی، ان سے میری اچھی بات چیت سلیک سی ہو گئی تھی۔ کبھی وہ باجی ہمارے گھر آ جاتی، گھر میں رونق ہو جاتی، یا کبھی میں ان کے گھر چلی جاتی تو دل بہل جاتا۔ ایک دن وقت نکال کر میں ساس کی طرف گئی تاکہ شوہر کے بارے میں کچھ پتہ کر سکوں۔ وہاں سے شوکت کی واپسی کی کوئی خبر نہیں ملی، مگر ایک دردناک حادثے کے بارے میں پتہ چلا کہ گھر میں موجود آتش بازی کا سامان بنانے کا کام میرا دیور کرتا تھا۔ اس سے دھماکہ ہو گیا جس میں میری ساس اور سسر، دیورانیاں، جیٹھ جیٹھانی، ان کے بچے سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور کچھ بچے معذور ہو گئے۔ جس گھر میں اتنے افراد تھے اب وہاں صرف میری نند رہتی۔ ساری باتیں جو مجھے پڑوس سے پتہ چلی تھی، جب میں نے چاہا کہ اپنے سسرال جا کر تعزیت کروں تو میری نند نے دروازہ بند کر لیا اور اندر سے تیز آواز سے گالیاں دینے لگی۔
میں ایک مرتبہ پھر روتی ہوئی اپنے گھر واپس آ گئی۔ کئی دن اس حادثے کے متعلق سوچ سوچ کر وحشت ہو رہی تھی، پھر زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ اب ایک بار پھر خدا کو میرا امتحان مقصود تھا۔ کارخانے سے کام ملنا کم ہو گیا، پھر پریشان رہنے لگی۔ اب تو کارخانہ بند ہو رہا تھا، پریشانی ہی پریشانی تھی۔ اب تو 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے۔ اکثر پڑوسن مجھے کہتی، اس مکان میں رہتی ہو تو یہ آصف زدہ ہے۔ ان کے مطابق اس مکان میں کسی کو خوش نہیں دیکھا۔ اب میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ کہیں یہ پریشانی آصف کی وجہ سے تو نہیں۔ ایک روز میں نے سامنے والی خالہ سے یہی بات پوچھی، تب انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک ڈاکو مارا گیا تھا۔ جب یہاں مکانات بن رہے تھے تو یہاں ایک پولیس کا مقابلہ ہوا تھا، ایک ڈاکو مارا گیا۔ کہتے ہیں وہ اسی گھر میں رہتا تھا، تمہارے پاس ہے، اسی میں اس کا قتل ہوا تھا، اور لوگ کہتے ہیں اس کی روحیں یہیں پھرتی ہیں، مگر وہ ایسی باتوں پر زیادہ یقین نہیں رکھتی۔ اب ایسا وقت آ گیا کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ صبح آٹے کے ڈبے کو جھاڑا تو ایک مٹھی آٹا نکل آیا۔ دالوں کے ڈبے میں دیکھا تو ایک کھانے کے چمچ جتنی دال نکل آئی۔ میں نے آٹے کی چھوٹی سی روٹی پکا دی اور پتلی دال ابالی۔ بامشکل میں نے اپنے بیٹے کو ہی تھوڑا سا کھانا کھلایا، خود ہی بھوکی رہی۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے سلا دیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد بڑی دیر رو رو کر اپنے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تجھے میرے چھوٹے بچے کی بھوک کا واسطہ، تو میری پریشانی دور کر دے۔ جب مجھے گھر سے نکالا گیا تھا تو میں نے رات گزارنے کے لیے مجھے جگہ دی تھی۔ ہم دونوں کو نہ صرف ٹھکانہ دیا بلکہ کھانے کو اور پہننے کو بھی دیا۔ میرے رب تو میری مدد کر۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج گئی تھی۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میرا بیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ نماز ختم کر کے صحن میں آ گئی۔ گزشتہ روز سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اب کسی سے قرض لوں۔ سامنے والی 200 روپے سے پہلے دے چکی تھی، محلے کے کونے والے گھر سے بھی قرض لے چکی تھی، دودھ والے نے بھی ادھار دینا سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے کچن کے صحن میں لہسن اور پیاز لگایا ہوا تھا اور یوں لکڑی سے لہسن کی کوٹی کرنے لگی، اور اچانک مجھے لگا جیسے مٹی کے نیچے کوئی سخت چیز ہے۔ اب میں اسے کھودنا شروع کیا تو کسی چیز کے ہونے کا احساس یقین میں بدل گیا۔ میں نے کچن سے ایک چمٹا بھی لے آئی۔ رات سے بھوکے ہونے کی وجہ سے اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ تمام مٹی ہٹائی اور بکسے کے آثار نمودار ہوئے، جیسے نکلنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ چارپائی پہ 4 سوٹیں رکھی ہوئی تھیں، چارپائی گھسیٹ کر کھودی گئی، جگہ رکھی گئی، پڑوسن کوئی بچہ وغیرہ اوپر سے نہ دیکھ لے، کیونکہ دیوار بہت چھوٹی تھی، اور پھر خود چارپائی کے نیچے جا کر کسی نہ کسی طریقے سے وہ بکسا کھولا۔ جو کچھ میں نے دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ اس میں نوٹوں کی گٹیاں اور زیورات، سونے کی چوڑیاں وغیرہ تھی۔ میں فوراً چارپائی کے نیچے سے نکلی اور کمرے سے کپڑے کا تھیلا لے آئی، تمام چیزیں بھر کر کمرے میں پہنچی، پھر مٹی کو برابر کر کے لہسن دوبارہ لگا دیا۔ میری سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے اندر سے کہہ رہا تھا، اب تیری تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے کیا کروں گی؟ لوگوں کا قرض واپس کروں گی تاکہ کوئی دروازے پر نہ آئے۔ میں نے سوچنا شروع کیا۔ اسی وقت پہلے قرضدار دودھ والے کی بائک کا ہارن سنائی دیا۔ میں نے 1000 روپے نکالا اور دودھ کا برتن لے کر دروازے پر پہنچ گئی۔ دودھ والے نے دودھ دینے سے انکار کر دیا، کہا باجی پہلے پچھلے پیسے دے دیں۔ میں نے 1000 کا نوٹ آگے بڑھایا تو اس نے جادو کا کام کیا، آواز میں نرمی سی اتر آئی، باجی دودھ کتنا چاہیے؟ اب نہیں چاہیے، حالانکہ برتن میں لائی تھی، لیکن میرا دل نہیں کہہ رہا تھا میں اس سے دودھ لوں گی، کیونکہ وہ مجھے کافی سخت موری سے بولا ہوا تھا۔ اس کے بعد سامنے والے کا قرض دینے میں اس کے گھر گئی۔ دروازے پر دستک، سامنے والی سمجھ رہی تھی کہ میں پھر پیسے مانگنے آئی ہوں۔ میں نے ان کے دروازے پر جا کر اپنے پیسے لیے، فوراً دروازہ کھل گیا۔ میں نے ان کا قرض لوٹا دیا۔ گلی میں ڈبل روٹی والے آتے تھے، اس وقت بھی آ رہے تھے۔ میں اچھے والے شیرمال لیے، میرے بیٹے کو شیرمال بہت پسند تھا۔ جیسے ہی گھر پہنچی تو دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو کونے والے گھر سے ایک عورت، جس سے میں نے ادھار لیا تھا، اپنی بہن کو لے کر آئی تھی، جس نے آتے ہی لڑنا شروع کر دیا۔ اس کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے، لگتا تھا کہ آج میں نے پیسے نہ دیے تو دونوں بہنیں مجھے مار دیں گی۔ میں نے اندر سے پیسے لا کر دے دیے۔
اور کہا ایسے نکلتے ہیں پیسے۔ اس کی بہن نے فاتحانہ نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا اور ان کے جانے پر میں نے دروازہ بند کرکے چاہا تو مالک مکان آ گئی۔ میں نے اسے سلام کیا تو وہ کہنے لگی سلام کا جواب بعد میں دوں گی، پہلے تم میرے پیسے ادا کرو۔ میں نے اسٹور سے پیسے لے کر انہیں دے دیے۔ اب میں چاہتی تھی کہ مکان خریدنے کی بات کروں، لیکن وہ آپے میں نہیں تھی۔ ان کو مجھ سے جھگڑتے دیکھ کر ریحان رونے لگا۔ میری بھی آنکھیں میں آنسو آ گئے۔ ان کے جانے کے بعد دروازہ بند کرکے میں نے ریحان کو اپنے کلیجے سے لگایا تھا۔ میرا بیٹا کہہ رہا تھا ہمارے گھر کھانا ختم ہو گیا ہے، اس لیے آپ سے سب لڑ رہی ہیں نا میرے بچے۔ میں نے اپنے بیٹے کو منہ دھلایا اور کچن میں لے آئی۔ ریحان کو شیرمال کے ساتھ دودھ کا ایک گلاس دیا۔ میں نے خود بھی تھوڑا سا کھانا کھایا۔ پیٹ میں کچھ گیا تو حواس تھوڑے بحال ہوئے اور سوچنے لگی اب کیا کروں۔ میں نے خود سے سوال کیا۔ میں ایک بے بس مجبور عورت تھی، اگر کسی کو ذرا بھی شک ہو گیا میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اتنی مفلسی کا رونا جاری رکھوں گی، اس سے لوگ مجھ سے دور بھاگیں گے، خرچہ برائے نام دیں گے پہلے کی طرح رکھتا تاکہ پیسے نظر نہ آئیں۔ اگلے روز اٹھ کر زمین سے نکلا ہوا سامان دیکھ کر رقم لاکھوں کے لگ بھگ تھی۔ اسے کچھ ایسے شواہد بھی تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ اس ڈاکو کا مال ہے جو اس گھر میں پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا، اور سب کچھ رکھ کر ریحان کے پاس آ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے چند دن بعد میں نے وہ تمام مال بینک میں رکھوا دیا۔ گھر میں پیچھے کی طرف والا دروازہ کھولا تاکہ بار بار گلی میں نہ نکلنا پڑے۔ اسی دوران میں ایک سیکنڈ ہینڈ فریج بھی لے آئی اور پڑوسن کو بتایا کہ شوہر نے دبئی سے کچھ پیسے بھیجے تھے، اس طرح میں ہفتے بھر کا کھانا پینا اس میں بھر دیتی۔ انہی دنوں مالک مکان حج پر جا رہے تھے اور اپنا یہ مکان بیچنا چاہتے تھے۔ میں نے چپکے سے یہ مکان بھی خرید لیا۔ مالک مکان بد اخلاق قسم کی عورت تھی، اس لیے کوئی ان کے گھر آتا جاتا نہیں تھا۔ اس طرح یہ بات راز رہ گئی۔ محلے والے سوچتے تھے کہ میں اب بھی کرائے پر رہ رہی ہوں۔ مکان کی مالکن بھی یہی بتایا تھا کہ مجھے یہ پیسے میرے شوہر نے بھیجے ہیں۔ مکان لیتے ہوئے سبھی کو یہی بتایا تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میں بیٹے کو اسکول چھوڑ کر گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ اسی طرح پورا دن گزر جاتا۔ ایک روز گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا۔ محلے کے کونے والے گھر سے ایک عورت آئی جو اس روز اپنی بہن کے ساتھ لڑنے آئی تھی۔ میں وہیں صحن میں بٹھا لیا۔ اس نے پوچھا کیسا چل رہا ہے تمہارا گزارا؟ کہیں کام ملا نہیں؟ اگر کام چاہیے تو میں دلا دیتی ہوں، کام بہت ہے، بس تم کرنے والی بنو۔ میں نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں تب کہنے لگی تم خوبصورت ہو، تمہیں کام بھی جلدی مل جائے گا۔ کام خوبصورتی کا ہے کیا تعلق؟ میں نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ سامنے جو کوٹھی ہے نا، اس کے صاحب کو کام کے لیے ایک خوبصورت لڑکی چاہیے، تو سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ دیکھو اپنی غربت میں زندگی بسر کر رہی ہو، تمہارے شوہر کو بھی تمہاری پرواہ نہیں۔ اس کی باتیں سن کر میرا خون کھول رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کھری کھری سنا دوں، لیکن میں نے بس اتنا کہا کہ ابھی اس وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، دوبارہ کبھی میرے گھر کی طرف رخ نہ کرنا۔ اس نے دیدے پھاڑ کر مجھے دیکھا اور کہا بڑی عزت والی بن رہی ہے کیا؟ پہلے میں عزت والی نہیں تھی کیا؟ دیکھا ہے آپ نے مجھے؟ بولیے۔ میرا لہجہ تلخ ہوتا دیکھ کر وہ اٹھ کر خاموشی سے چلی گئی۔ شوکت کہاں ہو تم؟ بہت دن بعد میری آنکھیں برسنے لگی۔ تمہیں اللہ تو مجھے میرے شوکت سے ملا دے۔ رات میں یہ دعا کر کے سوئی اور صبح قبول ہو گئی۔ صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ ان کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ شوکت رو رہے تھے اور میں بھی رو رہی تھی۔ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ ریحان بھی باپ سے لپٹ گیا تھا، حالانکہ یہ چھوٹا تھا جب اس نے باپ کو دیکھا تھا۔ میرا دل اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا، اس نے زندگی کی واحد کمی پوری کر دی تھی۔ شوکت نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ بہت دھوکا ہوا، انہیں اغوا کاروں نے اغوا کر لیا تھا۔ وہ لوگ دن رات میرے شوہر سے مشقت کرواتے۔ شوکت بڑی مشکل سے جان چھڑا کر وہاں سے نکلے تھے اور کہنے لگے جب میں یہاں آیا تو گھر کے لوگ مر چکے تھے، تم غائب تھیں، بڑی مشکل سے تمہارا پتہ ڈھونڈا۔ پھر بھی میں اپنی کہانی سنائی اور گھر میں دفن خزانے کے بارے میں ان کو بتایا تو شوکت یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے مجھے اپنی ماں کی طرف سے معافی بھی مانگی تھی، جبکہ میں اپنی ساس کو کب کا معاف کر چکی تھی۔ میں انہیں کہا اب اس کے پیسے سے آپ کا کوئی کاروبار کریں گے اور غریبوں کی مدد کریں گے۔ میں نے شوکت سے کہا
آ گئے ہیں تو مجھے خدا کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ میں بہت خوش تھی۔ خوشی خوشی میرے آنگن میں امڑ آئی۔ میرا بیٹا بھی باپ کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ کچھ دنوں بعد شوکت نے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا۔ اللہ کے کرم سے میں کافی برکت ہوئی۔ اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، اس نے میرے نصیب بدل دیے۔ بے شک اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ آپ کی دعائیں ضرور سنتا ہے اور بے شک دعائیں تقدیر بدلتی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔